اسی معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت واشنگٹن سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی صاحب۔ شکریہ آپ کے وقت حسین حقانی صاحب، بتائیے گا کس نوعیت کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور پاکستان کے لیے آج کی سماعت کتنی اہم ہے؟ سماعت ایک معمول کا معاملہ ہے۔ امریکہ کی کانگریس کے پاس سب سے بڑا اختیار یہ ہے کہ وہ بجٹ منظور کرتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بجٹ بھی وہ منظور کرتی ہے، اس لیے خارجہ امور کے بارے میں سوالات کرنا، پوچھ گچھ کرنا اس کا اختیار ہے۔ وہی اختیار کرتے ہوئے ایوان نمائندگان کی جو خارجہ امور کی کمیٹی ہے، اس کی انڈو پیسیفک سب کمیٹی یا ذیلی کمیٹی پاکستان کے انتخابات کے بارے میں یہ اجلاس کر رہی ہے۔ اس کی کارروائی سیدھی سادی سی ہوگی۔ جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں امور خارجہ کے ہمارے خطے سے متعلق، وہ پیش ہوں گے، وہ اپنا بیان دیں گے، اراکین ان سے سوال جواب کریں گے۔ اس کمیٹی کے اجلاس کے نتیجے میں نہ تو پالیسی سازی ہوگی، نہ کوئی نیا فیصلہ ہوگا۔ کانگریس کے پاس یہ اختیار ضرور ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو انتظامیہ کو ہدایت کر سکتی ہے کہ کسی ملک کی امداد بند کر دے، لیکن پاکستان کے معاملے میں بھی ایسا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے کوئی بڑا امدادی پیکج کانگریس سے منظور نہیں ہوا ہوا۔ تو ایک ایسی کارروائی ہوگی جس سے اراکین کانگریس اپنے ان پاکستانی ووٹروں کو مطمئن کر سکیں گے جو پاکستانی نژاد ووٹر امریکہ میں ہیں اور جنہیں ان انتخابات کے بارے میں اور پاکستان کے حالات کے بارے میں بہت تشویش ہے۔ اس پورے پروسیس میں شاید امریکی حکام کانگریس کے سامنے یہ بھی تسلیم کریں کہ پاکستان کا انتخابی عمل نہ تو شفاف تھا، نہ مکمل طور پہ آزادانہ تھا، لیکن اس کے باوجود پالیسی میں کسی تبدیلی کا اعلان کا کوئی امکان نہیں۔ اچھا حقانی صاحب، جو گزشتہ روز ریٹن سٹیٹمنٹ سبمٹ کی گئی ڈونلڈ لو کی جانب سے، اس کو پڑھ کر کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں جو کسی ذمہ دار امریکی آفیشل کو کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کی ایک تاریخ ہے، انتخابات ہمیشہ متنازع رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان کا آغاز اس بات سے کیا ہے کہ میں خود پاکستان میں ہوتا تھا، ایک زمانے میں پشاور میں سرو کر رہا تھا، اور اس زمانے میں انتخابات ہوئے، اس میں بھی احتجاج ہوا، اس میں بھی لوگوں کے درمیان رنجش رہی۔ پھر انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں جو واضح تاثرات ہیں پاکستان کے انتخابات کے بارے میں، کہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر بہت دباؤ تھا، اس کے خلاف بہت سی پابندیاں تھیں، انتخابات کے نتائج کے حوالے سے بھی بہت ساری بدگمانیاں پائی جاتی ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے قانون کے مطابق انتخابات کے عمل کے بارے میں اور اس کی شفافیت کے بارے میں تحقیقات کرے۔ اس کے بعد انہوں نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بہت ہی درمیانی ایک بات کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک طرف تو وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے انتخابات کا عمل اس معیار پر پورا نہیں اترتا جو دنیا چاہتی ہے، دوسری طرف وہ یہ اندیا بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے انتخابات پہ تنازع ایک پاکستان کا معاملہ ہے، اس کے اندر امریکہ کو بہت بڑا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ حسین حقانی صاحب، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پالیسی کے حوالے سے کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، جو بھی سوالات جوابات کیے جائیں گے، اور جس طرح سے ہم نے ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ منظم انداز میں انتخابات ہوئے لیکن کچھ بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں، جیسے کہ انہوں نے موبائل ڈیٹا سروس کی بندش کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پالیسی کے حوالے سے تو کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا، تو کیا انتخابات کے عمل میں شفافیت کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں اس سے بین الاقوامی سطح پر ساکھ کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھیں گے؟ یہ سوالات تو ہر بار اٹھتے ہیں، بدقسمتی سے میں تو عمر میں آپ سب سے زیادہ ہوں، تو اس لیے جانتا ہوں کہ 1988 کے انتخابات پر بھی اٹھے تھے، 90 کے انتخابات پر بھی اٹھے تھے، 2018 کے انتخابات تو صرف 5 سال پہلے کی بات ہے۔ اصل میں یہ وہ معاملات ہیں جن کو پاکستان کے اندر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ باہر کے لوگ اس پر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ اعتراض ہے، ہم نے یہ مشاہدہ کیا، ہم نے یہ دیکھا اور ہمارے خیال میں یہ صحیح نہیں تھا، لیکن اس کے نتیجے میں تبدیلی اسی وقت آ سکتی ہے جب پاکستان میں اندرونی طور پر اس پر فیصلہ ہو۔ تو یہ ایک خبر ضرور ہوگی، کل بہت بریکنگ نیوز ہوگی اور آج بھی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا طوفان پالیسی کی دنیا میں نہیں آئے گا، نہ پاکستان کی حکومت کی صحت پر کوئی بہت بڑا اثر پڑے گا اور نہ ہی امریکہ کے پاکستان کے بارے میں رویے پر۔ حسین حقانی صاحب، جو ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ سبمٹ کرائی ہے اس میں خواتین کی جو نمائندگی ہے اور خواتین کا جو ووٹرز لسٹ میں حصہ بڑھا ہے اس کو بھی سراہا ہے ڈونلڈ لو نے، اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
جی انہوں نے کئی باتوں کو سراہا ہے. انہوں نے ایک تو اس بات کو سراہا ہے کہ دیکھیے کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی گئی, ہر ایک باقاعدہ مقابلے کا یعنی کانٹے کا مقابلہ ہوا. اگر ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہماری اتنی نہیں اس سے زیادہ سیٹیں ہونی چاہیے تھیں, تو وہ یہ تو مان رہی ہے کہ اس کو اتنی سیٹیں مقابلہ کر کے ملی. بہت سے ملکوں میں انتخابات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی مقابلے کا امیدوار ہی نہیں ہوتا, ایک ہی امیدوار ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے کیونکہ ان کی نظر پوری دنیا پہ ہے, اس لیے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باقی دنیا کے بہت سارے ممالک کے مقابلے میں پاکستان کا انتخابی عمل بہتر تھا, اور بہت سارے ممالک کے مقابلے میں ٹھیک نہیں تھا. 100% نمبر انہوں نے نہیں دیے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح ان کے بیان کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں, اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سیکنڈ ڈویژن دے ہی دی ہے. اچھا جی, یہ آپ نے بڑی حوصلہ افزا بات کی ہے. آپ نے کہا کہ سیکنڈ ڈویژن انہوں نے پاکستانی انتخابات کو دی ہے. انٹرنیٹ اور جو ڈیٹا سروس کی بندش تھی اس پر تشویش دکھائی دی ڈونلڈ لو کے بیان میں جو انہوں نے سبمٹ کرائی ہے, اور یقیناً اس پر دنیا بھر میں تشویش پائی جاتی ہے کہ الیکشن ڈے والے دن کیوں سروس معطل کی گئی. جی یہ بات بالکل درست ہے. ایسی ہی تشویش 2018 میں بھی ظاہر کی گئی تھی, اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آزاد جمہوری ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن آپ بھی پاکستان کے شہری ہیں, میں بھی پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سی ساری چیزیں پاکستان کے مخصوص تناظر میں ہوتی ہیں. دنیا ان کے اوپر انگلی ضرور اٹھاتی ہے, اعتراض ضرور کرتی ہے, لیکن ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں پاکستان میں آج تک تبدیل نہیں کیا جا سکا. بالکل پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی انٹرنیٹ پر, اور یہ بات واضح طور پر ڈونلڈ لو صاحب نے اپنے بیان میں کہی ہے. شاید دوسرے کانگریسمین بھی آج یہی کہیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ فیصلہ بالآخر پاکستان میں ہی کسی کو کرنا ہے. یہ فیصلہ واشنگٹن میں نہیں ہو سکے گا. اچھا حسین حقانی صاحب, جیسے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ڈونلڈ لو کے خاص طور پر سائفر کیس میں مبینہ کردار کے بارے میں بات چیت کی جاتی رہی ہے, اور جیسا کہ آپ نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے کہا کہ آج کی جو سماعت ہوگی کل بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنیں گی, تو اس کے ملکی سیاست پر, ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں اس پر کتنا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں تو بہت ساری ایسی باتوں سے ملک کی سیاست پہ اثر پڑ جاتا ہے جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. آپ نے لفظ سائفر کیس استعمال کیا. سائفر کیس وہ مقدمہ ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف اس بات پر قائم کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک سائفر کو عام کر دیا, جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک خفیہ دستاویز کو عام کر دیا, ورنہ پاکستان سے باہر کوئی سائفر کیس نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ سفیر کسی دوسرے ملک کے اہلکار سے جب ملتے ہیں تو اس کی گفتگو کا لب لباب لکھ کر ایک سائفر ٹیلی گرام کے ذریعے اپنی حکومت کو بھیجتے ہیں. یہی یہاں ہوا تھا. ڈونلڈ لو صاحب نے کوئی اس میں نہ دھمکی دی تھی, نہ کوئی غیر مناسب زبان استعمال کی تھی. انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ موجودہ حکومت کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہیں. سنا ہے آپ کے ہاں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے, اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی ہم اس کا طرز عمل دیکھیں گے اور پھر اپنی پالیسی بنائیں گے. اس میں علاوہ پاکستان کے دنیا میں کسی کو کوئی سازش نظر نہیں آتی. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سیاست پر اس کا جو اثر پڑے گا اس کا باقی دنیا کے حقائق سے کوئی تعلق ہونا ضروری ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ آج کی ہیئرنگ میں ان سے سوالات کیا جا سکتا ہے اس بارے میں, کیونکہ ماضی میں جو مختلف وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں ان سے بار بار سوال کیا گیا کہ عمران خان جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے, بانی پی ٹی آئی ہے, وہ الزامات لگاتے رہے. تو ڈونلڈ لو سے آج براہ راست کوئی کانگریس مین یہ سوال کر سکتا ہے کہ کیا آپ اس کے ملوث تھے یا اسی کو بات؟ اگر آپ وہ وائٹ ہاؤس کی ساری ٹرانسکرپٹس دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ سوال کرنے والے ہمیشہ پاکستانی صحافی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کسی نے یہ سوال زیادہ نہیں کیا, کیونکہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی. جب اس کا متن بھی آ گیا, آپ کو پتا ہوگا کہ جو مقدمہ بانی پی ٹی آئی پہ کیا گیا اس کے اندر واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ انہوں نے متن جو ہے وہ ایک خفیہ دستاویز کا باہر کے اخبار والوں سے شیئر کیا. اس متن سے کوئی پڑھا لکھا بین الاقوامی حالات سے واقف آدمی یہ نتیجہ نہیں اخذ کر سکتا کہ اس میں کسی قسم کی دھمکی یا سازش تھی. تو اس لیے کوئی کانگریس مین کیا اپنے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ووٹروں کو خوش کرنے کے لیے سوال کر لے گا؟ ممکن ہے, لیکن اس کا جواب بھی وہی ہوگا جو سرکاری طور پہ امریکہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے امریکہ میں کوئی یہ بات منکشف ہوگی کہ امریکہ نے کوئی سازش کی, یا یہ کہ اس سازش کے اندر ڈونلڈ لو صاحب کا یا کسی اور اعلیٰ امریکی افسر کا کوئی حصہ تھا.
اچھا حسین حقانی صاحب، آپ بھی چونکہ ایک سفیر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں، تو جب سائفر کا یہ معاملہ منظر عام پر آیا اور پھر کہا گیا کہ جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے، یہ سجیسٹ کیا گیا کہ ڈی مارچ کر دیا جائے، آپ بتائیں کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے انہی حالات میں تو ڈی مارچ کافی تھا یا اس سے آگے بڑھ کے بھی کچھ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، میرے نزدیک تو ڈیمارچ کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ دو حکومتوں کے درمیان اکثر بڑی کھل کے بات ہوتی ہے۔ اگر ایک حکومت دوسری حکومت سے مطمئن نہیں ہوتی تو وہ واضح طور پہ کہہ دیتی ہے کہ جناب ہم آپ کی حکومت کے فیصلوں سے یا آپ کے اہلکاروں کے کاموں سے مطمئن نہیں ہیں۔ میں سفیر تھا، کئی بار جا کے امریکی حکام کو کہا کرتا تھا کہ آپ نے کشمیر کے معاملے پہ یہ کہا یا یہ کیا، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، آپ نے بھارت کی تعریف میں یہ کہا، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایسی بات کہنے سے کوئی ڈیمارچ کی بنیاد نہیں پیدا ہوتی۔ ڈیمارچ کی ضرورت صرف پاکستان کی اندرونی سیاست کے تقاضوں کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ پاکستان میں ایک شخص وزارت عظمیٰ چھوڑنے سے انکار کر رہا تھا یہ کہہ کے کہ کیونکہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اس لیے میں اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد بھی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس اسمبلی کو توڑنا چاہتا ہوں۔ صاحب آپ کو ہم یہاں رکیں گے، ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے تو ہم مل کر ہیئرنگ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ Relationship, including the future of U.S. security assistance to Pakistan and Pakistan's role in the regional dynamics. I will now recognize myself for opening statement and then recognize Dean Phillips, and we're so grateful to have Dean back. He's been on the traveling around the country, visiting and understanding the American people, and we just appreciate his passion of service, and so Dean, thank you for coming back, and indeed. Congresswoman Kathy Manning did a really good job as the substitute, and so we're very fortunate, and indeed it indicates something that people, the American people, need to know. امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی پاکستانی الیکشن سے متعلق معاملات کی سماعت کر رہی ہے۔ یہ سماعت چونکہ انگریزی زبان میں ہو رہی ہے، ہم آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ بھی گاہے بگاہے سناتے رہیں گے۔